بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین بن علی کو مسلم بن عقیل کا خط پہنچا تو آپ وہاں سے روانہ ہو کر ابھی اس مقام تک پہنچے تھے جہاں سے کوفہ 80-90 کلومیٹر دور تھا کہ ہر بن یزید تمیمی سے ملاقات ہوئی۔ ہر نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اسی شہر کوفہ جانے کا ارادہ ہے۔ ہر نے عرض کیا واپس چلے جائیں، وہاں آپ کے لیے خبر کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت حسین نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ مسلم کے سبھی بھائی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا واللہ جب تک ہم مسلم کا انتقام نہ لے لیں گے یا سب کے سب قتل نہ ہو جائیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ آپ نے کہا پھر تمہارے بغیر زندگی کا کیا مزہ؟ یہ کہا اور آگے بڑھے۔ جب ابن زیاد کے لشکر کے ہر اول دستے کے کچھ سوار آپ کو نظر آئے تو آپ کربلا کی طرف مڑے۔ ایک آبادی جو نشیب میں واقع تھی، اسے آپ نے اپنے لشکر کی پشت پر رکھا تاکہ اگر جنگ ہو تو ایک ہی جانب سے ہو۔ آپ وہیں اترے اور اپنے خیمے نصب کر دیے۔ آپ کے ساتھیوں میں 45 سوار اور 100 پیادے تھے۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص کو عبید اللہ بن زیاد نے موجودہ تہران کی گورنری دی اور یہ فرمان بھی لکھ دیا اور کہا میری جانب سے آپ ان صاحب سے جا کر نبٹ لیجئے۔ ابن سعد نے کہا مجھے اس کام سے معاف رکھیں۔ جب ابن زیاد نہ مانا تو اس نے کہا آج رات کی مہلت دیجئے۔ آپ کو مہلت دی تو آپ اپنے معاملے پر سوچتے رہے۔ صبح ہوئی تو ابن زیاد کے پاس آئے اور اس کا حکم ماننے پر راضی ہو گئے اور حسین بن علی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت حسین نے فرمایا 3 آپشنز میں سے ایک اختیار کر لیجئے۔ ایک، یا تو مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں چلا جاؤں۔ نمبر 2، یا مجھے یزید کے پاس جانے دیجئے یا کسی سرحد کی طرف چلا جانے دیجئے۔ عمر بن سعد نے اس بات کو قبول کر لیا۔ عمر نے ابن زیاد کو یہ بات لکھ بھیجی تھی تو اس نے جواباً لکھا کہ جب تک آپ اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں نہ پکڑا دیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین نے فرمایا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر لڑائی چھڑ گئی اور حضرت حسین کے تمام ساتھی قتل ہو گئے۔ ان میں 17-18 نوجوان آپ کے گھر والوں میں سے تھے۔ ایک تیر آ کر ایک بچے کو لگا جو ان کی گود میں تھے۔ حضرت حسین ان کا خون پونچھتے جاتے اور کہتے جاتے تھے اے اللہ ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف فرما۔ انہوں نے ہمیں اس لیے بلایا کہ ہماری مدد کریں گے اور اب ہم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چادر منگوائی، اسے پھاڑا اور گلے میں پہن لیا، پھر تلوار لے کر نکلے، لڑے اور شہید ہو گئے۔ آپ کو بنی مزہج کے ایک شخص نے قتل کیا اور آپ کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لے گیا اور کہا میرے اونٹوں کو مال سے بھر دیں، میں نے جلیل القدر بادشاہ کو قتل کیا ہے۔ میں نے اسے قتل کیا ہے جس کے ماں باپ بہترین مخلوق تھے اور جو نسب کے اعتبار سے خود بھی بہترین خلق ہیں۔ ابن زیاد نے اس شخص کو حسین کے سر کے ساتھ یزید کے پاس بھیج دیا تو اس نے حضرت حسین کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت اس کے پاس ابو برزہ اسلمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ چھڑی سے آپ کے لبوں کو کھٹکھٹا رہا تھا اور یہ شعر پڑھ رہا تھا
ہم نے اپنے پیاروں کو خود قتل کر دیا، انہوں نے بھی ہمارے خلاف سرکشی اور نافرمانی کی تھی۔ ابو برزہ کہنے لگے، اپنی چھڑی کو ہٹاؤ، واللہ میں نے بار بار دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دہن یہاں رکھ کر بوسہ لیتے تھے۔ ابن سعد نے حسین کے اہل و عیال کو ابن زیاد کے پاس روانہ کر دیا۔ آپ کے اہل بیت میں خواتین کے ساتھ ایک بیمار لڑکے کے سوا کوئی باقی نہ رہا تھا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر دو۔ حضرت زینب یہ سن کر بیمار سے لپٹ گئیں اور کہنے لگی، جب تک مجھے بھی قتل نہیں کرو گے تو اس وقت تک اسے بھی قتل نہ کر سکو گے۔ ابن زیاد کو ترس آ گیا اور وہ اسی ارادے سے باز رہا۔ پھر اس نے ان سب کا سامان تیار کروایا اور انہیں سوار کر کے یزید کے پاس بھیج دیا۔ یہ لوگ جب یزید کے پاس پہنچے تو اس نے اہل شام میں اپنے درباریوں کو جمع کیا۔ اس کے بعد اہل بیت کو دربار میں لایا گیا۔ اہل دربار نے اسے مبارک دی۔ انہی لوگوں میں سے ایک نیلی آنکھوں اور سرخ رنگت والے نے اہل بیت میں سے ایک لڑکی کو دیکھ کر کہا، امیر المومنین یہ مجھے دے دیجئے۔ سیدہ زینب نے کہا، واللہ نہ یزید کو یہ اختیار حاصل ہے اور نہ تمہیں، اور تم اس وقت تک یہ نہیں کر سکتے جب تک تم دین اسلام سے خارج نہ ہو جاؤ۔ یزید نے اس شخص کو روک دیا۔ پھر اس نے ان اہل بیت کو اپنے گھر والوں میں بھیج دیا۔ اس کے بعد ان کی روانگی کا سامان تیار کر کے ان سب کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب آپ لوگ مدینہ پہنچے تو بنو ابو المطلب کی ایک خاتون بکھرے بالوں کے ساتھ سر پر چادر رکھے آپ کے استقبال کو نکلی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، لوگو تم کیا جواب دو گے جب پیغمبر تم سے پوچھیں گے کہ تم نے آخری امت ہو کر میرے بعد میری اولاد اور اہل بیت سے کیا سلوک کیا؟ کچھ لوگ ان میں سے قیدی ہوئے اور کچھ قتل کر کے خاک و خون میں لتھڑا دیے گئے۔ میں نے تمہیں جو ہدایت دی اس کا بدلہ یہ نہ تھا کہ میرے خاندان کے ساتھ میرے بعد برائی کرو۔